اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکل کر دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے مال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، شرک کرنے والا، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، قاتل، شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا غرور کی وجہ سے، اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی بخشش کروانے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہے کوئی رزق کا طلبگار، اسے رزق عطا کیا جائے گا۔ ہے کوئی اولاد کا طلبگار، اسے اولاد عطا کی جائے گی۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، اس کی مصیبت سے اسے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان احادیث مبارکہ سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ رات ایک مسلمان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس رات کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ اسی رات کیے جانے والے 3 بڑے ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اگر آپ یہ 3 عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برسے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا، اور وہ بھی خیر و برکت والا رزق۔ اور ان کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سے 3 اعمال ہیں جو آپ نے اس رات کرنے ہیں؟ ویسے تو اس رات کی کوئی محسوس عبادت نہیں۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، قبرستان جائیں، قبرستان جا کر اللہ رب العزت کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اور پھر کوشش کریں کہ 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھیں۔ اس روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ 3 چھوٹی سی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو بھی آپ نے اس رات لازمی پڑھنا ہے۔
کیونکہ جو سب سے پہلی دعا ہے یہ ایسی دعا ہے جو آپ کے تمام گناہوں کو معاف کروانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ دعا ہے استغفار کی دعا۔ دوستو اب استغفار کی دعا میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور اس کی فضیلت بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، اور توبہ استغفار کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ صرف اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ تو آپ نے سب سے پہلا عمل جو کرنا ہے وہ عمل ہے توبہ استغفار کا۔ آپ نے کم از کم ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اب اگر آپ کو استغفار کی پوری دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو استغفار کی پوری دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پھر ان کلمات کو پڑھ لیں، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ آپ نے اس رات پہلا عمل کرنا ہے۔ جو دوسرا عمل آپ نے اس رات کرنا ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، اور ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان کلمات کو بھی آپ نے کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کلمات کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے، یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے، تیسری دعا پڑھنی ہے، یہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ نے انہی کلمات کو پڑھا اور اللہ رب العزت نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا، آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ کون سے مبارک کلمات ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کلمات کی بھی آپ نے ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ یہ 3 عمل ہیں، یہ 3 دعائیں ہیں، ان 3 دعاؤں کو آپ نے اس رات ضرور پڑھنا ہے۔ ان کے اول اور آخر درود پاک پڑھ لیں اور درمیان میں 100 مرتبہ ان 3 دعاؤں کو ضرور پڑھیں۔ چاہے تو 3 دعاؤں کو 100 مرتبہ اکٹھا پڑھ لیں، چاہے تو ان 3 دعاؤں کو 100 مرتبہ علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں۔ جیسے آپ سہولت سمجھیں اس طریقے سے آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، بڑی ہی مبارک رات ہے، بڑی ہی مبارک دعائیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ جب آپ ان تینوں دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ یہ 3 چھوٹی سی دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔